كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی ہی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز نوجوانوں، میرے ذہن و دماغ میں ایک سوال گھومتا ہے، ایک سوال ہے، اسی سوال کے جواب سے میں اپنی تقریر سوال کروں گا، پھر سوال کے جواب کو میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سوال کے جواب میں آپ حضرات میری بھی مدد فرمائیں۔ میرے ذہن و دماغ میں ایک بات ہے کہ آج کے اس دور میں جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جتنے دینی پروگرام ہو رہے ہیں، جتنی تقریریں ہو رہی ہیں، قریہ قریہ بستی بستی کوئی مسجد ایسی نہیں جہاں جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ خطاب نہ ہوتا ہو، تقریر نہ ہوتی ہو۔ اتنے بڑے پیمانے پر علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جس پیمانے پر محنت ہو رہی ہے اس پیمانے پر مسلمان میدان عمل میں نہیں ہے، اس کی مقدار کے مطابق چھوڑیے، اس سے بہت ہی کم، اس سے آدھا بھی عملی میدان میں موجود نہیں ہے۔ ہم عمل سے بالکل کورے ہیں، عاری ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے اتنی تقریریں ہو رہی؟ آج جمعہ کا دن ہے، جن حضرات یہاں بیٹھے ہیں، جن حضرات نے جمعہ جہاں بھی جمعے کی نماز پڑھی ہوگی وہاں تقریر ہوئی ہوگی، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ ہم عملی میدان میں اتر نہیں پاتے ہیں؟ عملی میدان میں اتنی پیچھے آخر ہے کیا؟ آخر کی وجوہات کیا ہے؟ ان کی وجوہات جہاں بہت ساری ہے، ان وجوہات میں سے ایک وجہ جو میرے ذہن و دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا کھانا پینا مشتبہ ہو چکا ہے۔ صحیح معنوں میں ہمارے حلق کے نیچے حلال رزق، حلال غذا جا نہیں رہی ہے، اسی کے یہ اثرات ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ تمام باتیں معلوم ہونے کے باوجود ہم عمل سے بالکل دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے معرف القرآن میں لکھا ہے کہ غذا کا، رزق کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ مثلا آگ ہے، آگ کی سب سے بڑی تاثیر، سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، دھار دار آلے میں اللہ تعالیٰ نے کاٹنے کی خاصیت رکھی ہے۔ اب آگ کے اندر، آگ میں جو بھی انگلی ڈالے گا چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، آگ کا کام ہے انگلی کو جلانا۔ اسی طریقے سے دھار آلے کو آپ کسی کے گلے پر پھیریں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پرہیزگار ہو، چاہے وہ بدعمل ہو، وہ چھری اپنا کام کرے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اسی طریقے سے یاد رکھو غذا، حلال غذا بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے، حرام غذا بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جہاں حلال کھانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، وہی حلال کھانے کی ترغیب بھی دی ہے، فضیلت بھی بیان کی ہے، حلال کمانے کی فضیلت بیان بھی فرمائی ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کہ وقت کب سے شروع ہوا ہے؟ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ میرے محترم حضرات، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی شفیع علیہ الرحمٰن لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی اطلاع دی گئی ہے، خبر دی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اپنے اپنے وقتوں میں دو باتوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ۔ دوسرا عمل، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ میرے محترم حضرات،
اور آگے لکھتے ہیں مفتی شفیع صاحب کہ علماء اس طرح علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ساتھ ساتھ، ایک کھانے حلال کھانے کا، دوسرے نیک عمل کرنے کا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حلال غذا اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے، حرام غذا بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے۔ اور میں ایک بات اس میں اور اضافہ کرتا ہوں، اگر وہ صحیح ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ بات درست نہ ہو تو وہ مان لیں کہ شیطان ہمارے نفس کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا گیا، لیکن پہلی چیز دو عمل، ایک کھانے کا حلال کھانے کا، دوسرے نیک عمل کرنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کو جو حکم دیا ہے وہ حلال کھانے کا، اس کے بعد نیک عمل کرنے کا۔ اب آگے مفتی شفیع علیہ الرحمن نقطہ لکھتے ہیں کہ حلال غذا اگر حلق کے نیچے جائے تو حلال غذا اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے، وہ تاثیر یہ ہے کہ حلال غذا کا اعمال صالحہ کے اندر بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر حلال غذا ہو، حلال رزق ہو، حلال کھانا ہو، حلال پینا ہو تو آدمی خود بخود نیکیوں کی طرف رغبت کرنے لگتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں۔ لیکن اگر حرام غذا ہو، حرام رزق ہو، کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، پہننا حرام ہو، وہ بھی اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے۔ جس طرح سے یہ چھری اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے کاٹنے کی، چاہے وہ نیک آدمی کے گلے کے اوپر چلے، چاہے وہ بد آدمی کے گلے کے اوپر چلے، اسی طریقے سے حرام غذا اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے، چاہے وہ پرہیزگار آدمی کے پیٹ میں جائے یا بدعمل آدمی کے پیٹ میں جائے، وہ تاثیر ضرور دکھائے گی۔ اور تاثیر یہ ہے کہ وہ برے اعمال کی طرف، برے کام کی طرف حرام غذا انسان کو لے جاتی ہے۔ میرے محترم حضرات، اگر غذا حرام ہو، کھانا حرام ہو تو آدمی نئے کام کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد بھی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور نیکیوں تک بہت مشکل سے پہنچ پاتا ہے، اور اگر نیکیاں کر بھی لے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حلال کھانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا حکم دیا، حلال کمانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث میں حرام سے بچنے کا حکم دیا، حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کمانے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان پر حلال کمانا، حلال روزی کمانا فرض ہے۔ حضرات گرامی، ہر وہ مکلف مسلمان کے اوپر اتنی روزی کمانا فرض ہے جس سے وہ خود اپنے حلال کمائی سے اپنے روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکے، اور اپنے گھر والوں میں سے جن افراد کی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کفالت کی، اس کی کفالت کو حلال رزق سے پوری کر سکے، اور اگر وہ مقروض ہے تو حلال روزی سے حلال کمائی کے ذریعے اس قرض کو ادا کر سکے۔ اتنا کمانا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہو رہا بالکل اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں، بہت ساری ترغیبات دی ہے، حلال کمانے کی جو فضیلت بیان کی ہے ان حدیثوں میں سے ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے گا کہ حلال روزی کمانے والے کی کیا فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک نوجوان نمودار ہوتا ہے، صحابہ کرام اسے دیکھتے ہیں، اس کی جوانی کو، اس کی طاقت کو، اس کی تندرستی کو، تو وہ تعجب سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کاش کہ اس کی جوانی، اس کی طاقت، اس کی قوت اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد میں لڑتے ہوئے کفار کے مقابلے میں اس کی جوانی، اس کی قوت، اس کی طاقت صرف ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان کان خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله۔ صحابہ سنو، غور سے سنو، اگر یہ آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش اور کفالت کے لیے اگر نکلا ہوا ہے حلال روزی کمانے کے لیے، فهو في سبيل الله، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اگر یہ بندہ اپنے بوڑھے والدین کی پرورش اور کفالت کے لیے
حلال روزی کمانے کے لیے نکلا ہے، سنو فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ بندہ اس لیے سے اپنے گھر سے نکلا ہے تاکہ میں روزی کما کر حلال طریقے سے حلال روزی کما کر اپنی ضروریات کو پوری کروں اور دوسروں کے سامنے دست سوال میں دراز نہ کروں، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کان کھول کر سنو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ حضرات گرامی، یہاں زیادہ تر ان لوگوں کا طبقہ موجود ہے، وہ لوگ موجود ہیں جن کا تعلق مزدوری سے ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کچھ ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح کو اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں حلال کما کر آؤں گا، اپنی ضروریات کو پوری کروں گا، اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کروں گا، اور وہ جا کر ایمانداری کے ساتھ 8 گھنٹہ اگر مزدوری کرتا ہے پھر کما کر آتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس حدیث کی روشنی میں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہے فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آخر آگے مجھے اور باتیں بھی عرض کرنی ہے۔ یہ تو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے، حلال کھانے کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، لیکن آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں جو حلال کمانا چاہتے ہیں، حلال کھانا چاہتے ہیں، حرام سوچنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج تو وہ دور ہے کہ آدمی کی ہوس یہ ہے، آدمی کی خواہش یہ ہے، آدمی کی چاہت یہ ہے، آدمی کی یہ امنگ ہے کہ میرے پاس مال آئے، مال آئے، ارے کہاں سے آئے، کیسے آئے، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، حرام سے آئے، جس طریقے سے آئے آنے دو، آنے دو۔ آج ہماری اور آپ کی حالت بالکل وہی ہو چکی ہے جس کی تصویر حدیث پاک میں کھینچی گئی ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو جائے وہ دوسری کی تلاش میں ہوتا ہے، دوسری ہو جائے تیسری کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اس کا پیٹ یا تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، یاتی علی الناس زمان، کہ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ضرور ایک زمانہ، ایک دور، ایک وقت ایسا آئے گا لا یبال المرء بما اخذ المال، آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ کہاں سے کما رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، ام من حلال ام من حرام، وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر حقیقی معنوں میں اگر آج ہم اور آپ اس حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا جائزہ لیں، مسلمانوں کی سوسائٹی کا جائزہ لیں، تو آپ کو معلوم ہوگا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ ان پڑھ ہو، مجھے آگے بولنے دیجئے، چاہے اس کے پاس دین کا علم ہو، چاہے اس کے پاس دنیاوی علم ہو، چاہے اس کے آگے کوئی لقب لگا ہو، مفتی لگا ہو، علامہ لگا ہو، کوئی بھی لگا ہو، اکثر و بیشتروں کی حالات اگر آپ جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس آنے دو اس کی ہوس ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ یہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ میدان عمل میں آگے بڑھ جائے۔ ارے یہ خیال اصل و محال، یہ خیال ایک پاگل پنے کی خیال ہے۔ اگر میرا کھانا بھی حلال ہے، کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، اوڑھنا بھی حرام ہے، اور میں چاہوں کہ عملی میدان میں آگے بڑھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ عملی میدان میں آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حلال کمانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، فضیلتیں بیان کی ہے، اسی طریقے سے حرام سے نہ بچنے والوں کے لیے سخت وعید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حرام کھانے کا، حلال کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو عمل صالح کی توفیق ملتی ہے۔ جب آدمی کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حلال، ہر چیز، ہر عضو حلال غذا سے پرورش پایا ہو تو اس کو حلال کام کی طرف، نیک اعمال کی طرف اسے لے جانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی چاہے وہ عبادت بدنی ہو، چاہے وہ مالی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ حضرات گرامی، مسلم شریف کی روایت ہے، کافی لمبی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت بیان کرتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اس میں حرام کھانے کی جو نحوست ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ایک آدمی ہے بڑا لمبا، یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کرتا ہے، دور دراز کا سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے بال بھی پرگندہ ہو جاتے ہیں، غبار آلود ہو جاتے ہیں، خستہ حالی کا وہ آدمی شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر
کہتا ہے ربی ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، وہ دعائیں مانگتا ہے ومطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا ملبسہ حرام، اس کا حرام، اس کا پہننا اوڑھنا حرام ہے، فأین استجاب، ان چیزوں کے ہونے کے ساتھ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ آج جو ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا ہمارا پینا مشتبہ ہے، حلال صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آدھے گھنٹے کا مجھے وقت دیا گیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت پر اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حرام کھانے کی ایک نحوست یہ بیان کی ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں، دعا قبول نہیں، چاہے آدمی حالت سفر میں ہو۔ ارے جب آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ جب آدمی خستہ حالی کا شکار ہوتا ہے، ایسی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی کا کھانا حرام ہو، پہننا حرام ہو، سب کچھ حرام ہو، تو آدمی اگر اس کی ظاہری حالت قابل رحم ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، مردود ہو جاتی ہے۔ یہ تو بدانی عبادت، اور اس میں صرف دعا ہی نہیں ہے، بلکہ دعا تو وہ ہے کہ تمام عبادتوں کا اس ایک اگرچہ کلام ہے اس میں، لیکن وہ روایت میں بالکل معنی صحیح ہے کہ دعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اور دوسری روایت جو صحیح ترین اس میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب دعا ہی قبول نہیں، اس میں تمام عبادتیں بھی آ گئی، قبول نہیں۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام پی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرض تو ساقط ہو جائے گا، لیکن جو انعام ملنا تھا، جو ثواب ملنا تھا، وہ نہیں ملے گا۔ میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز ساتھیوں، اگر حرام مال سے آدمی اگر صدقہ بھی کرے، لوگوں کی مدد کرے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من جمع مالا حراما، جس نے حرام مال جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس میں سے خرچ کیا، لم يكن له فيه اجر، اس میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، وكان اسمه عليه، اور اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ایک تو مال حرام کمایا، حرام مال اللہ کے راستے میں لگایا، اس نے دو جرم کیا ہے، اس کا گناہ بھی اس کے اوپر ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکتسب مالا من محتم، جو آدمی مال دولت و گناہ کے ذریعے کماتا ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، حرام کے ذریعے کماتا ہے، وصل به رحمہ، پھر اس مال کے ذریعے سے، اس دولت کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کی صلہ کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن اگر مال حرام ہو، حرام کا دوسروں کا ہڑپ ہڑپا ہوا ہو، کوئی ثواب نہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او تصدق بھی، یا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، قبول نہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او انفقہ فی سبیل اللہ، یا اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا کیا فرمایا؟ آگے سنو، فجمع ذلک کلہ جميعا، ان تمام چیزوں کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، فقذف فیہ فی جہنم، پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ حرام مال کمانے کا یہ عذاب، یہ وبال، دنیا میں عبادتیں قبول نہیں، آخرت میں جہنم میں اسے تمام چیزوں کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمانے کا وبال فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا اور آپ کا حال ہے، آج اکثر آدمی میں یہ اکثریت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ ارے آنے دو، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانیاں ہماری قدم چومے، تو ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو جو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو
کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے۔ اس کے تحت مفتی شفیع رحمہ لکھتے ہیں یہ تمام رسولوں کو جو مخاطب کیا گیا ہے یہ صرف رسولوں ہی کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو جہاں جس حکم کی تاکید مقصود ہوتی ہے اس حکم میں زیادہ تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے وہاں نبیوں اور رسولوں کو مخاطب کرتا ہے۔ جب نبی اس حکم سے مستثنا نہیں، جو معصوم ہے وہ تو معصوم ہے تو اس کی امت اس سے مستثنا کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ دراصل تمام رسول اپنے اپنے وقت پر، یہ بات اسی میں لکھی ہے ہمارے قرآن میں کہ تمام انبیاء کرام کو اپنے اپنے اوقات میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور تمام انبیاء کرام کے توسط کے ذریعے سے ان کے ماننے والوں کو یہ حکم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام مؤمنین کو مخاطب یہ حکم ہے۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے۔ لیکن افسوس صد افسوس آج مسلمانوں کو نہ حرام کی تو نہ پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، صرف آنے دو میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں۔ ہاں اگر ہم نے اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے، اگر ہم نے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا میرے حلق کے نیچے جو چیز جا رہی ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے تو ہم اور آپ دنیا میں بھی ناکام رہیں گے، آخرت میں بھی ناکامی ہوگی میرے۔ اس لیے آپ حضرات سے خود میں اپنے آپ کو کہتا ہوں یا اللہ مجھے بھی رزق حلال عطا فرما، تمام مسلمانوں کو بھی رزق حلال کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اللہ تعالیٰ توفیق کب دیتا ہے؟ جب آدمی کوشش کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش کا آتا ہے میں دو بالش ایک ہاتھ جاتا ہوں، جب میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ پہلے ہم ارادہ تو کریں کہ حلال کھائیں گے، حرام سے بچیں گے، حلال کھانے اور حرام سے بچنے کے دنیا کے اندر کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں، نتیجہ مرتب ہوتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید میرا وقت ہونے والا ہے، اگر وقت ہوگا آپ کہہ دیجئے گا۔ میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیے گا، مفتی اندازہ لگائیے گا کہ حلال کھانے کے کتنے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور وہ فائدہ صرف حلال کھانے والے ہی کو نہیں ہوتا، حلال کمانے والے ہی کو نہیں ہوتا بلکہ نسلوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور حرام کھانے کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، صرف حرام کمانے کا صرف اسی کو نقصان نہیں ہوتا، نسلیں بھگتتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ایک اقتباس تاریخ اسلام سے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب ہے تاریخ اسلام، اس سے میں ایک اقتباس آپ حضرات کے سامنے نقل کرتا ہوں جس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ حرام کھانے اور حلال کھانے کے آخرت میں تو چھوڑیے دنیا میں اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو اپنے ترکے میں سے صرف جو کل مقدار جو چھوڑی ہوا 21 دینار، بولو سب حضرت عمر عبدالعزیز نے جو اپنے ترکے میں سے ان کا انتقال ہو گیا، جو پوری کل کائنات کی کتنی تھی 21 دینار، کتنے 21 دینار۔ اب آگے دیکھیے، اور 21 دینار میں سے چند تجہیز و تفکین میں لگ جاتے ہیں اور باقی بیٹیوں اور ان کے وارثین میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اور 11 بیٹے تھے، کتنے بیٹے؟ 11 بیٹے تھے اور ایک بادشاہ ہے وہ ہے ہشام بن ملک، ان کے بھی یہ بھی بادشاہ تھے، ان کی بھی اولادیں تھی، 12 ان کے بیٹے، 11 ان کے بیٹے تھے، کتنے؟ 11 بیٹے تھے اور عمر ابن عبدالعزیز کی بھی 11 بیٹے تھے۔ لیکن جب دونوں کا ترکہ تقسیم ہوا، عمر ابن عبدالعزیز کے ترکے میں سے ان کے 11 بیٹوں کو ایک دینار ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ ایک دینار ملتا ہے۔ لیکن ہشام بن ملک کے 11 بیٹوں کو جب ان کا ترکہ جب تقسیم ہوتا ہے تو ایک بیٹے کو 10 ہزار ملتا ہے۔ کتنا؟ 10 ہزار دینار ملتا ہے۔ میرے محترم حضرات، آگے لکھتے ہیں راوی نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک جنگ کے موقع پر عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ 100 گھوڑا معصد السامان کے، جس کو ترکے میں سے 1 دینار ملا تھا، وہ 100 گھوڑا معصد السامان کے اللہ کے راستے میں کیا دے رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ اور وہی ہشام بن ملک کے بیٹے کو جس کو 10 لاکھ ملا تھا، ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو صدقہ لیتے ہوئے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ صدقہ لیتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی اس دنیا میں چین اور سکون کی زندگی بسر کروں، ہماری نسلیں بھی چین اور سکون کی زندگی بسر کرے، عزت کی زندگی بسر کرے، ارے اصل سکون تو جنت میں ہے، دنیا تو مومن کے لیے قید کھانا ہے۔
یہاں ہم تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں کی راحت کو نہ دیکھیں. یہاں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی یہاں کامیاب ہو جاؤں اور میری اولادیں بھی کامیاب ہو, تو ہمیں اور آپ کو حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہوگی. سوال بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مولوی صاحب ہم تو حلال کھاتے ہیں, حرام کھانے والے ہم نہیں ہیں. آئیے ہم اور آپ جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے حلال کھانے والے ہیں اور کتنے حرام کھانے والے ہیں. ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ کتنا واضح ہے. قرآن مقدس میں نماز کا کتنا زیادہ حکم آیا ہے, لیکن نماز کی تفصیل نہیں آئی ہے. نماز کی تفصیل سنتوں میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میراث کے تعلق سے آیتیں نکال جو نازل فرمائی ہے وہ تفصیل ہے. میرے محترم حضرات, آج کتنے حضرات ہیں جب کسی باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اولادوں میں سے بھائی حضرات بہنوں کو حصہ دیتے ہیں. بتائیے ذرا یہ اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے گا, چاہے وہ گھرانہ جس کا گھرانہ ہو. ارے میں اکثر کے طور پر میں ہر ایک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, چاہے پڑھے لکھوں کا گھرانہ ہو, چاہے مولویوں کا گھرانہ ہو, چاہے حافظوں کا گھرانہ ہو. میں جس علاقے میں رہتا ہوں میرا ضلع جام تلک سے تعلق ہے اور میں کافی دنوں سے اس علاقے میں رہتا ہوں, لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب صرف بھائی ہڑپ لیتے ہیں, بہنوں کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. بہنوں کو بول دیا جاتا ہے کہ بہن تو اس کے پاس آئے گی, تو اس کے پاس آئے گی. بہنوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور بہنوں کو ترکے میں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور اگر باپ اپنی زندگی میں تقسیم کرتا ہے تو باپ بھی نہیں دیتا ہے, باپ بھی لڑکوں کو محروم کر دیتا ہے. میرے محترم حضرات, اب ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کے ذمہ اس کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے, اس نے 3 اولاد چھوڑی, 2 لڑکے 1 لڑکی. لڑکوں نے تقسیم کر لیا, لڑکیوں کو کچھ نہیں دیا. اب وہ پوری زندگی اسی کھا رہے ہیں. 5 مولوی صاحب ہمارا 5 بیگھہ زمین ہے, ہم اللہ کا شکر ہے 5 بیگھہ زمین ہے, ہم اسی سے کھاتے ہیں پیتے ہیں, میری نسلیں اسی میں گزر جائے گی. اور یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہنوں کا حق مارا ہے. حرام کھانے والوں کان کھول کر سن لو, اگر بہنوں کو اگر حق نہیں دیا ہے تو وہ ترکہ جس وہ باپ نے چھوڑا ہے تقسیم سے پہلے اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا حرام ہے. آج پورے مسلم معاشرے کو دیکھ لیجئے, سوسائٹی کو دیکھ لیجئے, کتنے حضرات ہیں جنہوں نے اپنے بہنوں کا حق اسلام کی شریعت کی روشنی میں دیا ہو. میں دوسروں کی بات نہیں کہتا ہوں. میرے دادا کا جب انتقال ہو گیا, میرے گھر میں بٹوارے کی بات آئی تو میں نے بھی وہاں جرم کیا. میں اس وقت پڑھتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ بہنوں پھوپھیوں کا بھی اس میں حق ہے. جب میں وہاں سے آیا بٹوارا تو ہو چکا تھا, پھر میں نے تذکرہ کیا گھر میں کہ پھوپھیوں کا بھی اس میں حق ہے. تو میرے ایک چچا نے, میرے 2 چچا تھے, ہم لوگ بات کر رہے تھے, کہا کہ کریم الدین آج تم حلال حرام کی بات کر رہے ہو, تمہارے دادا تھے جو تھے 6 بھائی تھے, 2 بہنیں تھے, تمہارے دادا سے نے کسی کو نہیں دیا تھا. تو یہ اوپر سے حرام خوری چلتی آ رہی ہے. اگر آج ہم دعا کرنا چاہیں گے کیا ہوگا؟ دیکھو شیطان ذہنوں میں کیسے سوالات ڈالتا ہے, ذہن کیسے ذہن سازی کرتا ہے. میرے محترم بزرگ اور میرے عزیز ساتھیوں, یہ صرف میرے گھر کی بات نہیں ہے. اگر آپ جائزہ لیں گے قریہ بستی بستی آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ بہنوں کو بالکل محروم کر دیا ہے. بیچاری عورتوں کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے بہت سی عورتوں کو کہ ہمارا بھی حق ہوتا ہے. جب میں کبھی تذکرہ کرتا ہوں تو نمازی حضرات جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بہن کیسے حق لیتے, بہن حق نہیں لیتے ہیں, حق نہیں لے گی. وہ بڑی رحم دل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سنو, بھائی کے بارے میں تمہارا تصور کیوں نہیں ہوتا ہے کہ بھائی کیسے لے گا؟ بھائی معاف کرتا ہے. ارے بھائی جتنا بھی بڑا مالدار ہو وہ ناپ لیتا ہے زمینوں کو, وہ انچ کے حساب سے بٹوارا کرتا ہے, چھوڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے, معاشرہ بھی جانتا ہے, معاشرہ بھی کہتا ہے کہ اس کا بھی حق ہے. لیکن آج مسلمانوں نے اللہ کے اس قانون, اللہ کی اس حکم کو اتنا پسے پشت ڈالا, اتنا بھلایا کہ آج لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات بالکل مٹتی جا رہی ہے کہ بہنوں کا بھی اس میں حق ہوتا ہے. میرے محترم حضرات, اگر ہم اور آپ دیکھیں گے کہ حرام کھانے والے اور حلال کھانے والے کتنے ہیں. آج سب اکثر یہاں ہمارے جو معاشرہ ہے ان میں اکثر آدمی چھوٹے چھوٹے کسان ہوتے ہیں, اکثر جو سال بھر کھاتا ہے انہی زمینوں سے کھاتا ہے جو اس میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہوتا ہے. اب ذرا انصاف سے بتائیے گا, اب 5 بیگھہ زمین میں کھیتی کرتا ہے, 2 سال تک اگر کھیتی نہ کرو نے مولوی صاحب کو پریشانی میں ہے تو ہمارا آل اولاد سب کھائے گا. میرے محترم حضرات, یہ کبھی نہیں کہے گا کہ حرام ٹھوس رہا ہوں, حرام کھا رہا ہوں. اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی سدھر جائے, آخرت کی زندگی سدھر جائے, ہماری اولاد کی زندگی برباد نہ ہو, وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے. میں نے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی کی
किताब के हवाले से एक इख्तिबास पेश किया जिसमें उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनकी जिंदगी के ताल्लुक से, उनके बेटों के ताल्लुक से, और हिशाम बिन मलिक जो बादशाह था उनके भी 11 बेटे थे, हर बेटे को 10-10 लाख मिला। और उमर इब्न अब्दुल अजीज के बेटों में से जब बंटवारा हुआ एक दिनार मिला। एक को देखा गया कि जिहाद के एक मौके पर जिसके बाप ने हलाल का इस्तेमाल किया था, हलाल खाया था, हलाल खिलाया था, हलाल छोड़ा था, वह एक जंग के मैदान में जंग के मौके पर 100 घोड़ा माल सामान के दे रहा है। और जिसके बेटे ने जिसके बाप ने हराम बटोरा था, हराम जमा किया था, हुकूमतों को लूटा था और रियाया का माल जमा किया था और छोड़ कर गया था, बेटे को 10-10 लाख मिलता है। लेकिन उनके बेटों में से एक बेटे का हाल बयान किया जाता है कि सदका लेते हुए देखा गया। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें इज्जत की जिंदगी गुजारे तो हलाल खाना सीखें, हलाल कमाना सीखें, हलाल छोड़ना सीखें। और अगर हम और आप ये नहीं चाहते हैं तो तैयार हो जाइए खुद भी परेशान होना, अपनी नस्लों को भी दर की ठोकरों पर ठोकरें खिलाना, उनके लिए भी तैयार हो जाइए। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, और हलाल जमा करने की तौफीक अता फरमाए, और हराम से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अगर किसी का दिल दुखा होगा, अगर किसी की अगर कोई परेशानी हुई होगी तो मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह मुझे भी और तमाम हज़रात को हलाल कमाने, हलाल खाने, हलाल अपनी औलाद के लिए छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे। बहरहाल आखिरी कड़ी, आखिरी घड़ी जिसके लिए आप लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, वो शख्स आपके सामने बहुत ही जल्द रूबरू होने वाले हैं। लेकिन ऐसे शख्सियत जो इलाके के मायनास खतीब है, एक अलग पहचान रखने वाले हैं, इसके बयान के लिए आप लोग दूर बैठे हुए हैं, उन हजरात से मेरी गुजारिश है कि सामने आ जाए। ये सामने वाले कुर्सी में आए भाई, पीछे बैठे आ जाए भाई, हजरत के आपके रूबरू करेंगे, आप लोग सामने आ जाए, सामने आए भाई, सामने आ जाए, सामने आ जाए भाई। माशाल्लाह बड़े ही अच्छे लोग हैं। आइए हजरत के बयानात को सुनने के लिए आप हजरात सभी हजरात सामने आ जाए, सामने तशरीफ ले आए भाई। जो पीछे बैठे हुए आ जाए, आगे आ जाए माशाल्लाह। हाँ भाई आगे आ जाए माशाल्लाह। जो हजरात दूर में खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बहुत जल्द महफिल में तशरीफ ले आए। ये अलग पहचान रखने वाले खतीब आपके रूबरू होने वाले हैं। उससे कबल 2 शेर में पिए देता हूँ बेदारी पैदा करने के लिए, फिर मैं हजरत को वक्त दे रहा हूँ, रूबरू कर रहा हूँ। एक बार छूट के बोलिए सुभान अल्लाह मुख्तसर में। जुल्म का शबाब ढल गया, हुस्न लाजवाब गया, हुस्न लाजवाब गया। मुझे फरमाइश क्या है पूरा कलाम पढ़ने के लिए, पूरा नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर सा वक्त हजरत के लिए ले रहा हूँ। एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह, पैदा हो जाइए। जुल्म का शबाब ढल गया, हुस्न लाजवाब गया, हुस्न लाजवाब गया। जुल्म का शबाब ढल गया, हुस्न लाजवाब गया, बेशऊर कायनात में रहा बिना कलाया गया, बेशऊर कायनात में आमिना कलाया गया, आमिना कलाया गया, आमिना कलाया गया। कुफ्र तार तार हो गया, एक सदा
حق کے وار سے ایک صدا حق کے وار سے کفر کا گدار ہو گیا ایک صدا حق کے وار سے خانہ خدا کے چھت پہ جب آپ کا دلا گیا خانہ خدا کے چھت پہ جب آپ کا دلا گیا وہ شہور کائنات میں آمنہ کا لالا گیا دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے ختم ہو نہ جائے اس لیے ختم ہو نہ جائے اس لیے دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے کربلا کی گرم ریت پر فاطمہ کا لالا گیا فاطمہ کا لالا گیا بے شعور کائنات میں آمنہ کا لالا گیا دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے کربلا کی گرم ریت پر فاطمہ کا لالا گیا بہت بہت شکریہ اب آئیے میں حضرت کا وقت ہے حضرت کا وقت ہے مناسب نہیں انشاءاللہ پھر 6 تاریخ کو آپ یہاں پروگرام ہے انشاءاللہ وہ پڑھوں گا ضرور حضرت کا وقت لینا مناسب نہیں ہے انشاءاللہ پھر دوبارہ ہاں حضرت آئس پر تشریف لائے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب القاسمی ناظم مدرسہ جامعہ دارالسلام کرمے کہ حضرت تشریف لائے بڑی ہی ادب کے ساتھ میں معذرت چاہتے ہوئے کہ تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کی مظلہ و شفا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت امرأة ومعها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت وخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته إياه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار